اب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی ماہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے حکومت کی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ جتنی بھی نشستیں ہوئی اس میں نتیجہ تو کچھ نہیں نکل سکا. پھر رپورٹ بھی ریٹن پیش کی گئی، بلاول صاحب کو بھی بتایا گیا، حکومت کو بھی بتایا گیا. اب وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور آخر اس میں رکاوٹ کیا پنجاب حکومت ہے؟ میرے خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حد تک تو کافی مطالبات جو ہے یہ باتیں ہیں وہ بات چیز آگے بڑھی ہے. پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جس کو حل کرنے کی وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. مسلم لیگ کو بھی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے. یہی آگے بڑھنے کا ایک بہتر راستہ ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو مسلم لیگ ہے ان سے ٹائم بائی کر رہی ہے. سال ہو گیا ہے آلموسٹ 11 مہینے ہو گئے ہیں اور صرف انگیج کیا اور جا رہا ہمارے ہے. مطلب ڈیلے کیا جا رہا ہے، ٹائم گین کیا جا رہا ہے، وقت گزارا جا رہا ہے. تو یہ مناسب، یہ اگر کسی ایک فریق کے پاس یہ سوچ آ جاتی ہے تو نیچرلی اس کا پھر لہجہ تلخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ لہجوں سے بڑھ کے چیزیں اور تلخی کی طرف چلی جاتی ہیں. لہجے لفظ تلخ ہوں تو پھر تعلقات میں بھی تلخی آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جلد معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. درست. اچھا، آخر میں بس میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ یہ جو عدلیہ میں اس وقت مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر آپ کی نظر سے خبر گزری ہو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، پھر کمیشنز اور جس طریقے سے وہ پورا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ماحول اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے عدلیہ کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محاذرائی کی جو کیفیت ہے یہ کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اس وقت اسپیشلی جوڈیشری کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب امپورٹنٹ ترین کیسز بھی وہاں پر جا رہے ہیں؟ جوڈیشری کے لیے نقصان دہ تو اللہ نہ کرے ہو، لیکن یہ ایک نئی فضا ہے نا. جج صاحبان بھی ایک خاص فضا میں کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے. وہ بھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں پچ سے باہر نکل کے کھیلنے کے عادی ہو گئے تھے. اب اگر ان کو پارلیمان نے کچھ تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ ہوتے بھی ٹائم لگے گا. اس طرح کی مہم جوئیاں یا اس طرح کی فصل جو تھی وہ پہلے بھی تھی، بلکہ سپریم کورٹ میں تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایسا ماحول تھا کہ کچھ ججز دوسروں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. یعنی جب پاکستان کے سینئر موسٹ لوگ یا ججز جو ہیں جن کو وزڈم کا اور ٹالرنس کا ایک سمبل ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے پہ ٹاکنگ ٹرمز چھوڑیے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اب نہیں ہے. اب اس سے بہتری کی صورت ہے. لیکن جج صاحبان، قاضی صاحب بھی خط لکھا کرتے تھے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے. آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہوتی چلی جائے گی. میرا خیال ہے کوئی بڑا ڈیڈ لاک رہا نہیں ہے. تو سر بس یہ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کی کہ ہمیں جو اپر کورٹس ہیں ان سے ریلیف مل سکے گا، یہ ایک اور نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہے جو کہ عدلیہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ لوئر کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں اور پھر ہائر جو کورٹس ہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو؟ یہ تاثر بنا ہوا ہے. یقیناً یہ تاثر مطلب زائل ہونا چاہیے اور حقائق کے اوپر باتیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. 190 ملین پاؤنڈ پہ دونوں فریقین کا موقف جو ہے وہ اپنے دونوں دیکھیں دونوں لاجیکل ہے. پی ٹی آئی تو یقیناً یہی کہے گی کہ ہماری قیادت انوسینٹ ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. دوسری طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی بڑی جاندار ہے. ان کے پاس حقائق ہے، ثبوت ہے. وہ پیسہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوا ہے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے. کیبنٹ میٹنگ میں ایک بند لفافہ لہرا کے کہا گیا ہے کہ سیکرٹ ایگریمنٹ ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے. پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ واپس ملے ہیں جو کہ نہیں ملے تھے، جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے گئے. اس مینج کیا گیا اس پیسے کو، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر کے کہ یہ پیسہ ایل گاٹن منی تھا اور حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے اس اکاؤنٹ سے، جو کہ فائن اکاؤنٹ ہے ایک پروجیکٹ کا. اس اکاؤنٹ سے وہ پیسہ حکومت پاکستان کو دے دیا. تو یہ اگر آپ کرونالوجی ساری سامنے رکھتے ہیں تو فیصلہ تو سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا. درست.